آپ تک نہیں پہنچا، ورنہ آپ کے لیے یہی مشن ہے جو جان کا مشن ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دے کے بھیجا ہوا ہے. آپ غور سے سنیں، یہ مشن ہم نے IMS کے نام سے آپ سب تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اپنے آپ سے، آپ کے اگلی نسلوں سے بھی، کیونکہ یہ وعدہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام سے لیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام یہ وعدہ اللہ سے لے کے ہم تک پہنچا دیا. کب؟ غور سے سنیں بیٹا میرین، غور سے سنیں. یہ جتنے بھی جان اینڈ سمینتاز ہیں نا، یہ اس وعدے کو انیٹلی پریکٹس کریں. انہوں نے بھی نہیں سنا ہوتا کہ اللہ نے ہمارے انیٹ ڈسپوزیشن میں رکھا ہوا ہے. جس تک حق پہنچ جاتا ہے اس کو انرجی مل جاتی ہے لوگوں تک پہنچائیں. باہر بارش بھی ہو رہی ہے تو سب سے اٹھ کے بچہ پتا ہے کہتا ہے امی باہر بارش ہو رہی ہے. کرکٹ کا کوئی میچ بندہ جیت جاتا ہے، سب دوستوں کو پتا تجھے کون جیت گیا ہے، وہ آؤٹ ہو گیا ہے. خود خبر سنانے کا کیوں شوق ہو رہا ہے؟ اندر سے نشانی پہچانے. جب آپ کو کوئی خبر پہنچ جاتی ہے، آپ نے آگے پہنچانے کی انرجی باڈی خود جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور حق جیسی خبر نبی اسلام نے آخری خطبے پہ ارشاد کیا فرمایا؟ لاسٹ خطبہ آفیشیل ڈیکلریشن کیا تھی؟ حدیث یاد ہے؟ میں سنا دیتا ہوں، فکر نہیں کریں، ٹیسٹ لینے نہیں آیا ہوں آپ کا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، سب کو بآواز پوری دنیا کو بتا دیا جب سب آ چکے تھے، لاسٹ خطبہ، کہ کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے حق تم تک پہنچا دیا؟ پوری حدیث سنیے گا غور سے، آپ کو پتہ چلے مسلم آئیڈینٹی کیا ہے، مشن کیسے بنانا ہے، آپ کا کام کیا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حق پہنچا دیا آپ نے، ہم گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ آج کے دن ان تک حق پہنچ چکا، جیسا کہ تو نے مجھے بتایا میں نے ان تک پہنچا دیا. اب آگے سے ہمیں کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب نکل جاؤ اور حق لوگوں تک پہنچاؤ، اب لوگوں آگے تک پہنچاؤ، یہ تمہارا کام ہے. اب دس از یور جاب، بیسک میرٹ ہے، ورنہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے. ادھر خانقاہیں چمکانا، اکیلے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، یہ نہیں ہے. آپ نکلو اور جاؤ. آگے کیا کہا نبی السلام نے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ تم جاؤ لوگوں تک پہنچاؤ. اب لوگ تو ادھر نہیں ہیں، سنیں ذرا، آپ کو اس لیے میں انٹلیکچولیزم کی باتیں کر رہا ہوں. یہ الٹی پٹی جو پڑھائی ہے وہ بتاتا ہوں بیماری کیا ڈالے گی. اوریجنل آئیڈیل ورلڈ آرڈر کیا ہے نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. یہ حدیث گوگل کریں، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں. میں بتاؤں گا مفہوم، مگر میں چونکہ اس کے ایسنس سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی گرامر میں بات آ سکے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ اپنی نالج سیٹ سے دنیا میں یہی حق کی تلاش میں پھر رہا ہے. اس نے سائنس بھی سیکھ لی ہے، فزکس بھی، چائنیز فلاسفی بھی، تو اسپینش فلاسفی بھی، برازیلین فلاسفی بھی، تو انڈین فلاسفی بھی، سب اپنے اپنے ٹریک پر چل رہے ہیں نا سارے. اب جب تم اس تک پہنچاؤ گے تو اس کا جو علم ہوگا نا، وہ والا علم، اس کے تھرو جو اس کی فراست ڈیولپ ہوئی ہوگی، جب اس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی قرآن کی بات پہنچے گی، کیونکہ یہ ڈیپسٹ فلسفہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری میری اس بات کو جب تم اس تک پہنچاؤ گے تم سے بھی بہتر سمجھ لے گا. غور سے سنیں کیا ہوا کیا یہ کہ وہ آپ لوگوں سے بہتر، نبی السلام ہمیں اس وقت کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے بہتر سمجھ لے گا وہ کہ میں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی ایک بندہ یہ حدیث آخری حدیث خطبہ حجت الوداع کی گوگل کریں، ورڈ ٹو ورڈ ابھی ہم پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا میں نے کتنے آپ کی گرامیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی اور نہ کوئی اور مطلب بتا دے آپ کو. آگے نبی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد آپس میں آپ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے نہ بن جانا کہ مجھے حق پہنچا تو اس کو حق پہنچا. یہ کمپلیشن ہے. سوچیں ذرا یہ ہو کیا رہا ہے. یہ 3 سیکشن ہے اس حدیث کی کہ لوگ اپنے اپنے علم کے تھرو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حق تک. ہر بندے کی نیچرل انیٹ میک ہی یہی ہے. اور جب تم میری بات پہنچاؤ گے تو وہ پزل پورا ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اس کے پزل کی بیس ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ اس تک اللہ اس کا رسول نہیں پہنچا ہوا.
تمہیں میں بیس دے رہا ہوں, تمہیں اوپر کی بلڈنگ کا 23 سال کے اندر سارا کچھ قرآن پاک ایک ایک معاملے کی تمام تر احادیث ہر انسان کی یہ ساری کی ساری کمپلیشن کیسے کرتی ہیں, باقی کے علم بھی سیکھو گے, سارا کا سارا تمہیں معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ سینٹرل پلر قرآن تھا, سینٹرل پلر حدیث تھی, فلسفہ اصل میں سینٹرلائز اللہ کے نبی السلام نے کر دیا تھا. جو کچھ ہمیں سن رہے ہیں اب لیول دیکھیں گے, یہ مشن رکنا نہیں چاہیے قیامت تک. جی آپ چاہیے رکھیں, بعد میں سنے گا وہ زیادہ سمجھ لے گا جو کس کی نسبت جو میرے سامنے کھڑا ہے اس وقت. یہ آپ لوگوں کے ذہن پہ بمنگ نہیں ہو رہی ادھر کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ سے بھی زیادہ سمجھ لیں گے لوگ. یہ بات کس طریقے کس اینگل سے سمجھنا ہے وہ غور سے سمجھیں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے تھے. جی اوکے, اب اس کا جو لمبا ورژن ہے نا حدیث کا پورا, کیونکہ جو آپ نے کھولا وہ ایکیوٹ ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا, I was your age. Actually, I was less than your age. You're 24, 25, 23. I was 19. I remember that day. 23 کے ہیں, 22 سے 21 سال کے آپ لوگ. تو I was about your mental zone میں تھا نا میں. تو میرے دل میں بھی آیا تھا کہ ایک منٹ رکیں, ان عرب جو کہ نبی علیہ السلام کے ٹائم تھے ان سے زیادہ کیسے کوئی پہچان لے گا کہ مطلب کیا ہے؟ سمجھے ذرا کتنا بڑا ایک ورٹیکس کریٹ ہو جاتا ہے دماغ کے اندر. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے تمام علوم کو ایسے انکیپسولیٹ کر لیے تھے کہ جو جس راستے سے گزر کے حق تک آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے وہ پیاسا ترس رہا ہے کہ اس کو اوریجنل فلسفہ مل جائے, باقی سب کمپلیشن کر لے گا وہ. اب مثال آپ کو کیوں دے رہا ہوں میں, اب جب ہم قرآن پاک کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا فزکس, بایولوجی, ایسٹرونومی, کیمسٹری, میتھمیٹکس ساری کی ساری قرآن پاک نے اندر کوڈ کی ہوئی ہے اور چھپائی نہیں ہوئی. کوڈ کرنا چھپانا نہیں ہوتا. اوکے, کوڈ ایک ایکویشن کے اندر جب ڈالا جاتا ہے تو اس ایکویشن کو پورا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے, کسی سے حق چھپایا نہیں جا رہا. آپ نے اس کوڈ کو سمجھنے کا علم حاصل کرنا ہے, آپ کو پوری کی پوری ایکویشن سمجھ آ جائے گی. سو ان ادر ورڈز قرآن صرف جاہلوں سے چھپا ہوا ہے. جو بندہ علم کی طرف آئے گا قرآن پاک ساری ایکویشنز کھول دے گا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد 10 سال 20 سال بعد مارس کے بعد کا کوئی مشن ہوگا, اگلے سولر سسٹم کے مشن ہوں گے جس میں جو بھی مخلوق ڈال کے ڈالی جائے گی وہ جب خبر دے گی کہ باہر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں تو ان کے پاس ایک ویلیڈیشن مسلمانوں کی طرف سے پہلے آنی چاہیے تھی کہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے, میرے قرآن نے بتایا ہوا ہے. ادھر کے جب ناسا کے یا کسی کے بھی سائنٹسٹ پہنچیں گے تو ان کو یہ بات اسپیس اسٹیشن میں بولنی چاہیے کہ یہ تو وہ مسلمان ہمیں نیچے بتا رہے تھے. مگر ہم کیا بتا رہے ہیں اس وقت گوروں کو, کیا بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کو؟ ہم وہ وجہ بنے ہوئے ہیں, اللہ کی قسم ہم وہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم قرآن نہیں کھول رہا. السلام علیکم. جس میں اس ویڈیو میں بیسیکلی ایک مسلم آئیڈینٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا فلسفہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کو علم مل جاتا ہے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. ڈزنٹ میٹر کہ آپ عالم بن جاؤ یا پھر وی کین سے کہ آپ اتنے زیادہ وہ ہو جاؤ, بس جو آپ کو چیز پتہ ہے وہ آپ آگے پہنچاؤ. اور اس کے یہ بھی کنٹیکس میں چیز آ جاتی ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا جہادیز ہیں اور سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں, ناٹ ایون دیٹ کہ وہ خود انفلوئنس کر رہے ہیں, یا اگر وہ خود انفلوئنس کریٹ نہیں بھی کر رہے ہیں, جو بھی لائک وی کین سے کہ یوتھ کلب کے ہو گئے, انجینئر صاحب, ساحل سر کی اگر پرٹیکولرلی بات کی جائے کہ اسٹوڈنٹس ان کا کنٹینٹ پش کر رہے ہیں, وہ بھی اس کنٹیکس میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو A to Z جا کے اپروچ کرو تبھی جا کے آپ کا وہ انفلوئنس کریٹ ہو سکتا ہے, یا پھر ہم کہہ لیں کہ آپ اس میسیج کو آگے کنوے کر سکتے ہو. یہ کیس بائی کیس چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کون سا وے یوز کر رہے ہو, کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہو ایک اسلام کو پریچ کرنے کے لیے اور دوسروں تک وہ میسیج پہنچانے کے لیے. اور میں اس چیز کو ایک بہت بڑا چینج سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا کلسٹر بن رہا ہے
اور اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ فرسٹ آف آل جو آپ نے چیز کرنی ہوتی ہے اپنے گھر میں آپ نے یہ میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں نام کے مسلمان تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, 2 بلین سے بھی زیادہ, مگر انفارچونیٹلی ہمارے اندر وہ مسلم آئیڈینٹی نہیں ہے, کیونکہ ہماری آئیڈینٹی شیٹر ہو چکی ہے. ہم ایز اے مسلم ہم اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں. جب بھی ہمیں کہیں جا کے اپنے آفس میں اپنے اسکول یونیورسٹیز میں جا کے خود کو ایز اے مسلم ود این ایٹیٹیوڈ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, تو ہمارے اندر اتنی کریج ہی نہیں ہے کہ ہم خود کو اڈاپٹ کر سکیں یا پھر اپنے اسلام کو پریزنٹ کر سکیں. اس بائسنس کی وجہ سے یا پھر وی کین سے کہ اس انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہمارے بچے جو سے آنے والے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اسلام اتنا زیادہ پروڈکٹیو کر کے ہم پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر ایک کہہ لیں کہ ٹاسک ملا ہوا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے کہ تم نے وہ چیز لازمی آگے کنوے کرنی ہے. ہو سکتا ہے اگلا بندہ وہ آپ سے بہتر بات کو پک کر جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی لبرل ہے, کوئی پریکٹسنگ نہیں ہے, تو ہم اس کو لیبل لگا دیتے ہیں یہ تو ویسے ہی اسلام کے لسٹ میں نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ اس کو میسیج کنوے کریں, آپ سے بہتر وہ چیزوں کو سمجھ جائے اور آپ سے ایک بڑا اچھا پریکٹسنگ مسلم بن جائے اور ایک بہت بڑا دائی بن جائے جس سے اللہ بہت بڑا کام لے. وہ ڈزنٹ نو کہ اللہ کس سے کون سا کام لیتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے میسیج ڈلیور کرنا. ایک چیز جو اس میں آ جاتی ہے کہ ہمیں ایک بائسنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے یا پھر اسلام کی بات بتا رہا ہے, تو بائسنس کی وجہ سے ہم اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی مجھے سب کچھ علم آتا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا یاد رکھیں کہ جو بندہ اس بات کا کلیم کر رہا ہے نا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ شیطان کی پچ پہ کھیل رہا ہے. اس کے اندر وہ ایروگنٹ ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے.